بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت و محبت آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حضرت کی کتاب فیضان محبت سے۔ آج کے اس کلام کا عنوان ہے معراج عشق۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی عمر غالباً اس وقت 18 سال تھی جب حضرت اقدس پھول پوری رحمہ اللہ کے ساتھ علی گڑھ ہندوستان کا مشہور شہر ہے، وہاں چھتاری منزل، جہاں نواب چھتاری بہت بڑے رئیس آدمی رہتے تھے، اس میں حضرت والا اپنے شیخ حضرت شاہ پھول پوری رحمہ اللہ کے ساتھ مہمان تھے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت ان محلوں اور بنگلوں اور اعلیٰ قسم کے مکانات کے اندر ٹھہرے ہوئے ہونے کی حالت میں یہ اشعار کہے ہیں۔ اس سے ہم حضرت والا کے قلب کا اس زمانے میں کیا عالم تھا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا، حضرت والا نے ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ اشعار سنے اور مجلس کا وقت تقریباً 1 گھنٹہ متجاوز ہو گیا، مگر حضرت یہی اشعار سنتے رہے۔ عجیب و غریب اشعار ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی فنائیت کسی درجے میں اتر گئی ہو تو پھر ان اشعار کا ایک خاص مزہ اور خاص لطف اسے آتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو کچھ حضرت والا فرما رہے ہیں بے شک وہ بالکل سچ اور برحق ہے اور اس کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے۔ رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں، رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں، کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں، عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے، تو یہ ساری راحت کا مزسم نہیں ہے۔ سم کے معنی سم اور سم دونوں طرح پڑھا گیا، اس کو زہر، اس کے معنی ہے زہر۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر زندگی کے اتنے عیش و آرام مجھے مل جائیں کہ ہفت اقلیم 7 سلطنتوں کا میں مالک ہو جاؤں اور ہر قدم پر مجھے عیش و عشرت میسر ہو اور نصیب ہو اور رات و دن میں گویا کہ جنت کے باغ میں رہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اتنا مجھے سب کچھ دے دیں، لیکن اگر اللہ کی محبت کا غم دل میں موجود نہ ہو تو فرماتے ہیں یہ سارے سامان عیش و عشرت کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو سارا زمانہ بھر یعنی قیامت تک اسے زندگی ملے اور پھر اس پوری کائنات کی بادشاہت عطا ہو اور مرنے کے بعد اسے جہنم میں ایک غوطہ عذاب میں دیا جائے اور پھر یہ پوچھا جائے تیرے اوپر کبھی کوئی آرام کی گھڑی گزری، میرے دوست وہ یہ جواب دے گا کہ مجھے تو آرام کا پتہ ہی نہیں، میں نے کبھی آرام چکھا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا کو ہم سب کچھ سمجھنے والے اور دنیا کے مزوں میں منہمک ہو جانے والے اور مٹنے والے، دنیا کے استعمال کو کوئی اللہ والا برا نہیں کہتا، کوئی معیوب نہیں سمجھتا، جتنی ہماری تقریریں دنیا کی مذمت و برائی پر ہے یہ اصول یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا منہمک ہو جانا، لگ جانا کہ اللہ کو بالکل بھول جانا میرے دوستو، پھر یہ دنیا کسی زہر سے کم نہیں ہوتی، زہر قاتل ہے۔ حضرت عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مدینے سے باہر چلے جاتے تھے اور جو گھر ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوتے تھے ان کی دیواروں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرتے اور پوچھتے تھے، اے ان مکانات کی ٹوٹی ہوئی دیواروں، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہارے رہنے والے آج کہاں گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے عیش و عشرت کے ساتھ ان گھروں کو سجایا رچایا بسایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر خود سوال کرتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، اپنے قلب کی نگرانی کے لیے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا تو نہیں ہو گئی، دنیا سے کوئی انس اور لگاؤ دل میں تو نہیں آ گیا، میں نے اس کے جاہ مرتبے منصب عہدے اور اس کی عزتیں اور مقام اور مرتبوں کو میں نے دل میں کوئی جگہ تو نہیں دے لی؟ اس دل کی نگرانی کے لیے میرے دوستو یہ سوال کرتے اور پھر کہتے، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مٹ جائے گا۔ اے ابن عمر، تیرا بھی ایک دن یہی حال ہوگا، تو بھی ایسے ہی مٹ کر ختم ہو جائے گا، جیسے ان مکانوں کے مکین آج نظر نہیں آ رہے ہیں، اسی طرح ابن عمر تیرا بھی ایک دن یہی حال ہوگا کہ تو بھی یہاں رہنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ریاکاری، شہرت، جاہ، مقام، مرتبہ، عیش عشرت، اس کا علاج ایک جملے میں ہے کہ ہم صرف یہ دیکھ لیں، 100 سال پہلے اس کراچی میں کچھ لوگ تھے جو بڑے دناتے اور اپنی شہرتوں کے چرچے کرتے پھرتے تھے، آج ان کا نہ نام باقی نہ نشان باقی، اور 100 سال بعد میرا بھی حشر اسی طرح ہوگا۔ ایک دن کہیں نہ کہیں کسی روئے زمین کے کسی خطے میں میرے دوستو چند آدمی میری اور آپ کی لاش اٹھا کر زمین کی نظر کر دیں گے، بس اتنی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں، جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری بات مجھے یاد آئی، نقل فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک عابد و زاہد کے پاس سے گزرے جا رہے تھے۔ وہ عابد و زاہد کہاں بیٹھے تھے؟ وہ عابد و زاہد بیٹھے تھے کہ ان کی ایک طرف تو کوڑا کچرا گاؤں کا جو پڑا رہتا ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف میرے دوستو قبرستان تھا۔ تو وہ بزرگ اس اللہ والے کے پاس، اس عابد و زاہد کے پاس سے جو گزرے، فرمایا کہ اے عابد و زاہد، تیرے دونوں جانب جو چیزیں اور سامان ہے وہ تیری عبرت کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف تو انسانوں کا خزانہ ہے اور ایک طرف دنیا کے عیش و عشرت و مال و دولت کا خزانہ پڑا ہوا ہے، دونوں سے عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کا انجام یہ قبرستان جو قبر کی مٹی ہے یہ ہے، اور جو ہم کھاتے پیتے اور جن چیزوں پر عیش و عشرت کرتے ان کا انجام یہ کوڑا کرکٹ یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت والا اس کو فرماتے ہیں بڑے درد بھرے انداز سے، دوستو انداز لگائیے کہ قلب کا کیا عالم ہوگا اس زمانے میں، اور جب سے ترقی کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی خاص کس قسم کی تجلیات حضرت والا کے قلب کو عطا کی ہوں گی، ہم یقین سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے اسلام میں شریعت میں کہ کسی کے درجے کو طے کریں، لیکن ہم حسن ظن آثار اور قرائن کی بنیاد پر حسن ظن سے کہہ سکتے ہیں میرے دوستو کہ مثل آئینے کے جس طرح آئینہ چمکتا اور صاف شفاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و محبت کے ایسے دریا بہائے ہیں کہ مثل حضرت والا کا قلب، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا آئینے دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ان دو آئینوں میں سے کسی ایک آئینے کی طرح ہے، ایک تو وہ آئینہ کہ سورج کے سامنے کرو تو اس کی روشنی کاغذ پر پڑ کر کاغذ کو روشن کرے گی، لیکن ایک آئینہ میرے دوستو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جب سورج کے سامنے کر کے آپ کاغذ پر اس کی روشنی ڈالیں تو اس کاغذ میں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ والوں کے دل کا حال ہے میرے دوستو۔ ہم حضرت والا کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں اللہ نے ایسا دل دیا ہے کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے دل میں عشق و محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ ایک حدیث پاک پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ تصوف جو ہے نا ہمارا میرے دوستو، اس خانقاہ اور اس اہل حق کی جتنی خانقاہ ہے، ان کا یہ تصوف کوئی فرضی اور وہمی اور توہمات اور غیر شرعی چیزوں پر مبنی نہیں، قرآن و سنت سے جو بال برابر چیز ہٹی ہوئی ہو، یاد رکھنا ہمارا تصوف وہ نہیں ہے۔ عین شریعت، عین قرآن و سنت جو ہے صرف وہی
وہی تصوف ہے جو اس سے ہٹ گیا وہ تصوف نہیں، ہمارے ہاں تصوف نہیں۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، نظر بد کا لگنا، نظر بد کا لگنا یہ بالکل برحق ہے، بالکل برحق۔ محدثین نے شرح میں لکھا ایسا برحق ہے کہ اگر کسی خوبصورت پہاڑ پر کسی کی نظر لگ جائے تو دوستو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ اور میں نے یہ جزیہ پڑھا ہے فقہ کی کتاب میں کہ اگر اسلامی ملک کا بادشاہ کو یہ پتا چلے فلاں کی نظر لگتی ہے اور اس کے اندر ایسی زہریلی شعاعیں ہیں، پوری بات میری سمجھنا، تو حاکم وقت کو یہ حق ہے کہ اس آدمی کو گھر میں نظر بند کر دے اور اس کا وظیفہ جاری کرے کہ تیرے کتنے اخراجات، اتنے کہ ہم حکومت سے دیں گے، تو باہر نہیں نکلے گا کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ جزیہ لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ آج ہم لوگ جو ہے نا عملیات کے باب میں، ابھی نہیں انشاءاللہ کسی دن میں عرض کروں گا، اس میں کچھ تو افراد کا شکار ہیں لیکن کچھ تفرید کا شکار ہیں۔ بے پناہ بچوں کو جو رات کو روتے اور پریشان کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں، کسی کی نظر لگی ہوتی ہے، ہم دوائی پہ دوائی پلا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں لے جا رہے ہیں، یہاں وہاں۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے بحمداللہ کہ میں کم از کم محتاط رہ کے کہتا ہوں 40-50% ہاسپٹلوں کے جو بیمار ہیں یا تو مس شیطانی اور یا تو نظر بد اور یا تو سحر میں مبتلا ہیں، اور چوتھی چیزیں بیماری، یاد رکھنا یہ چاروں اسلام میں برابر درجے میں ثابت ہیں۔ چار چیزیں قرآن و سنت سے بے شمار دلائل سے ثابت ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 بیماری سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، نمبر 2 نظر بد سے نقصان پہنچتا، بخاری ترمذی میں حدیثیں بھری ہوئی ہے، اور نمبر 3 سحر سے نقصان پہنچتا، بخاری ترمذی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سحر کا قصہ موجود ہے۔ اور یہ جو 2 آیت صورتیں ہیں اخیر کی، سورہ فلق سورہ ناس، یہ اتری سحر کی کاٹ کے لیے ہے، یہ اتری سحر کی کاٹ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو مس شیطانی یعنی شیطان کا چھو کر انسان کو نقصان پہنچانا، چاروں چیزیں ثابت ہے۔ بس بات کیا ہے سنیں ذرا، میں بہت شرح صدر سے یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستو اگر میری اور آپ کی زندگی میں اتباع سنت آ جائے تو جیسے آخرت کی کامیابی ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ساری الائیں بلائیں سب سے حفاظت ہو جائے گی، مگر ہم سنت پہ چلنا نہیں چاہتے۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا بتایا، صبح سویرے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ہر نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھو 3 مرتبہ صبح میں، اور نماز کے بعد ایک مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، جب رات کو بستر پر لیٹنے لگو، دیکھو مغرب بعد والا تو الگ ہے، مغرب بعد تو الگ پڑھنا ہے، جب رات کو بستر پر لیٹنے لگو تو سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور ہو سکے تو آیت الکرسی وغیرہ بھی یہ پڑھ کر حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ پورے بدن پر اللہ کے نبی ایسے پھراتے تھے کہ ایک جگہ بھی بچتی نہیں تھی۔ اب ہم سنتوں کو بھول گئے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، کل کو کہتے ہیں جن چپٹ گیا چلو عامل کے پاس، جن کیوں نہیں چپٹے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ جن چپٹانے کی ساری چیزیں وہ گندے مناظر سامنے رکھتے ہوئے سو رہے ہیں، کہتے جن چپٹ گیا، بے حیائی کے ساتھ ننگا انداز گھر میں رہنے کا، اور کہتے ہیں ہم شوہر اور بیوی ہی تو ہیں، کیا حرج ہے؟ علماء اور مفتیوں سے پوچھو، اگر صرف شوہر بیوی بھی ہو، صرف شوہر بیوی، میرے دوستو میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا، پردہ وہ ستر اگر شوہر بیوی ہو تب بھی ستر اسی طرح فرض ہے جیسے کہ آپ عام مجمع میں نکلے ہوئے ہوں۔ ستر جو ہے، یہاں بڑے علماء بیٹھے ہیں، جس طرح جلوت میں فرض ہے اسی طرح بلا ضرورت ستر کا کھولنا خلوت میں بھی ناجائز ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی نے لکھا، علامہ یوسف بن نوری نے لکھا کہ ستر کا چھپانا خلوت میں بھی ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ساتھ وہ ذات ہے من لا یفارقکم، جو تم سے کسی حال میں جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی ہے۔ اب ہم ننگا پن اختیار کریں اور گندی تصویریں اور ٹی وی ویسیار انٹرنیٹ، اور اگلے دن سے عاملوں کے چکر کاٹیں۔ شرع صدر سے کہتا ہوں میرے دوستو، ان سنتوں کو ہم ذرا زندہ تو کریں، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذات پڑھو۔
تحفظات، ایسے ایسے تحفظات ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے جن میں طاقت نہیں کہ اس تحفظ کے سامنے ٹھہر جائے۔ میرے دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مبعوث اور تشریف لائے تو سنیے یہ صحابہ دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جب کہیں ان کا پڑاؤ ہوتا تھا تو کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی، ہم اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو وہ جن خوش ہو جاتا تھا اور پھر ان کو ستاتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم ھذا الوادی کیا ہوتا ہے؟ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ، کہو اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ دعا معلوم نہ ہوتی تو مجھے یہ یہودی گدھا بنا دیتے، لجعلتنی اليہود حمارا لولا کلمات نقولہن، اگر مجھے کچھ کلمات معلوم نہ ہوتے تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ یہ کلمات پھر پڑھ کے سنائے، حضرت میر صاحب کے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ کلمات، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی، مجھے یاد نہیں آ رہے، میں خود پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے جی، ذہن سے ذہول ہو گیا۔ بہرحال یہ بھی تعوذ ہے، یہ اتنے اونچے تعوذ اپنے اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد کسی شیطان و جن کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں چھیڑ دے؟ میرے دوستوں نہیں نہیں نہیں، یہ سب عاملوں کے چکر ایک دن میں بند ہو جائیں، لیکن ہماری زندگیوں سے سنت نکل گئی۔ میں طلباء کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں چھوڑو کہ وہ تو ملنا ہی ہے آخرت میں جو کچھ ملے گا۔ میرے نبی کے ایسے طریقے ہیں خدا کی قسم کہ اس دنیا میں صبح سے شام تک کی زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کسی پھول کے باغ اور گارڈن میں بیٹھے ہیں ہم، ایسا دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ یہ ٹینشن اور الجھنیں اور یہ ساری چیزیں میرے دوستوں قریب بھی نہیں لگے گی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا ان سب چیزوں کو۔ میں بتا رہا تھا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں لکھا اگر نظر بد لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی نظر حق کیوں نہیں لگے گی؟ اور پھر کیا فرمایا؟ نظر العارفین، اللہ والوں کی نظر اتنی قیمتی شے ہے کہ یجعل الکافر مؤمنا والفاسق صالحا، کافر کو مومن بنا ڈالتی ہے اور فاسق کو صالح بنا دیتی ہے۔ ایک نظر اللہ والے کی جب کسی پہ پڑتی ہے میرے دوستو اس کی تاثیر برحق ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں حضرت والا کی توجہات کی برکت سے کہ یہاں اس نیت سے نہ ہو کہ کوئی بیان اور تقریر سننی ہے، انشاءاللہ کوئی چلہ ایسے ہی خاموشی سے بیٹھ کے لگا کے دیکھے، اثر کیے بغیر نہیں، زبردست انقلاب دل میں لے کے جائے گا۔ بس ایسے بیٹھ جائے، نہ ہو تقریر و بیان۔ گو میرا، حضرت والا کا شعر ہے، گو میرا وعدہ بیان نہیں، گو میرا بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، اور قلب تو ہے اگر زبان نہیں، قلب تو ہے اگر زبان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، اور زخم تو ہے اگر نشان نہیں، زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں،
بعض بیچاروں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض جا کے بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا میرے دوستو۔ قرآن و سنت میں بھرا ہوا ہے یہ منظر کہ مطلب ساتھ رہو، ساتھ بیٹھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ جائیے ان کے ساتھ بیٹھیے، وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ روایت سنائی تھی۔ بہرحال وقت کی قلت، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت والا کے یہ اشعار، میرے دوستو ہمارے قلب کا یہ حال ہو تو دنیا کے میں مزے آ جائیں۔ رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں، اور کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں، عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مزسم نہیں ہے۔ اور کیا اشعار حضرت کے بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھلمٹ یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے۔ اللہ میرے دوستو یہ باتیں ہیں جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جن کے سہارے ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کی خاطر 50-60 سال کی ساری خون پسینے کی محنت دیکھ کر رکھی ہے، حضرت والا فرماتے ہیں ادھر مرے اور یہ سب کنارے پہ لگے، ساتھ جائے گا کون سی چیز ساتھ جائے گی جس کے لیے آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو، جسے قرآن قلب منیب اور قلب سلیم کہتا ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہے قلب منیب و سلیم والے، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس دل بنانے کی کوئی فکر نہیں میرے دوستو۔ آئی ایم بزی، نو ٹائم، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، آئی ایم ویری بزی۔ جب اس سے کوئی بات کرو تو یہ ہے کہ بزی ہوں بزی ہوں بزی ہوں۔ جب ملک الموت آئے گا میرے دوستو، ہم اس کو یہ آنسر نہیں کر سکیں گے، یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ میں بہت بزی ہوں ابھی میری روح نہ نکالو۔ اس لیے ایک ایک جملے میں سبق ہے کہ جن سہاروں کے، جن چیزوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں تو سب مر کر کنارے ہو جائیں گے۔ اے نواب چھتاری منزل کے نواب، میں تجھے بھی سبق دیتا ہوں کہ تو ان بنگلوں کے سہارے مت جی، ایسی چیز کو ساتھ لے لے جو کہ تیرا وہ سہارا بننے والی ہے ہمیشہ کے لیے۔ ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر قرب جانے بغارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے، اور تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، یعنی اللہ سے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، اللہ تعالی ہم سب کی دلوں پر محبت کی ضرب کاری لگا دے۔ محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے،
اور بہت سے سلاطین ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے، اور کبھی تو ہو فغار ہو رہا ہو 18 سال کی عمر میں، کبھی تو ہو فغار ہو رہا ہو، کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہو، کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہو، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہو، اور تیرے غم کا جو مارا نہیں ہے، کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے، اور جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا۔ سبحان اللہ۔ کچھ اشعار چھوڑے تھے حضرت، وقت کی قلت کے جو پڑھ دوں ان کو۔ یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے جاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے جاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، اور تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے، سبحان اللہ، تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے، کہ جاں سر بکف زیرے کے غوتبر ہے، تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے، کہ جاں سر بکف زیرے کے غوتبر ہے، بکو اے ملامت کوئی در بدر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گواہ
ہمت سے ہے محو حیرت۔ آج لوگ کہتے ہیں سالکین کہ ہم سے گناہوں سے نہیں بچا جاتا۔ میرے دوستو، ہمت سے بات بنتی ہے۔ یہ جو شہداء ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو ہاتھ پہ لے کے نکلے ہوئے سر بکف جو پھر رہے ہیں، یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمت کو استعمال کر کے اپنی جان دینے کا اللہ کے لیے فیصلہ کیا۔ اور حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے محبوب ہیں کہ اس پر جان دینا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ اتنے پیارے ہیں، اپنی سب سے پیاری چیز اس کے اوپر جان ہم قربان کر دیں، یہ بہت آسان ہے۔ اور چونکہ ملائک نے شروع میں جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو یہ کہا تھا آپ نے آدم کو پیدا کیا، یہ بنی آدم تو لڑیں گے اور خون بہائیں گے۔ حضرت والا کا بڑا عظیم الشان مضمون ہے، فرماتے ہیں جب ملائکہ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ، گھر بار، بیوی، بچے، ہاں کہنا آسان ہے میرے دوستو، لیکن بچوں کی محبت جب دل میں آتی ہے، بیوی کی محبت جب دل میں آتی۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی نے وہ جو 2 ہفتے یا 15 روز کا جو سفر جو لکھا تھا، اس میں دیکھیے کیا کچھ لکھا ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو مجھے فلاں میری بیٹی، فلاں میرا بیٹا، فلاں فلاں یاد آیا اور مجھے سارے خیالات دل میں گھومنے لگے۔ لیکن اللہ کے یہ بندے میرے دوستو جو اپنی جان کو اس طرح لیے پھرتے ہیں تو ملائکہ اس حالت کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا مفسد ہوں گے، یہ اپنی جانوں کے نذرانے ہیں، اللہ آپ کے لیے پھر رہے ہیں۔ اس مضمون کو حضرت بیان فرماتے ہیں ملائک زخون شہیدان ملت، محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولے شاد باش جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ جاز غم کم نہیں ہے، اور جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر، اور جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔